رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو میری جانب سے اور ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم اور اس پروگرام میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ یہ رمضان اسپیشل ہے ڈاکٹر اور عالم۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر حسن عابدی آپ کا میزبان اور میرے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی قبلہ، ڈاکٹر صاحب آج کیسے بتائیے کہ کیسے ماشاءاللہ آج الحمدللہ چوتھا روزہ بھی گزر گیا، کیسے روزے جی گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آج ماشاءاللہ آپ کی 3 دن سے ہم آپ کی بہت علمی گفتگو سن رہے ہیں، مختلف حوالے سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں کہ رمضان کے فضیلتوں سے، خطبہ شعبانیہ جو آپ نے بیان کیا، اس کے علاوہ کل آپ نے مختلف دعائیں جو فجر کی افطاری کے وقت جو پڑھی جاتی ہیں، آج آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئیے یہ بتائیے۔ جیسا کہ آج ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کے بعد پڑھنے کا حکم ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھیں، تو ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی چلیے، پروگرام آپ کے شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں پھر بتا دوں کہ یہ پروگرام ہم لائیو یوٹیوب پہ ذوالفقار ٹی وی کا اور فیس بک لائیو پہ چل رہا ہے، اور ہم آپ لوگوں کی کال بھی لینا چاہیں گے اس پروگرام میں کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، شرعی مسئلہ ہے، کوئی اگر آپ کو صحت کے معاملے سے مسائل ہیں، تو آپ پلیز، یہ نمبر موجود ہے اسکرین پہ واٹس ایپ کا، اس کو آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی میسج وائس میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں 0044783787 جی قبلہ۔ تو آپ اب شروع کیجئے، پھر انشاءاللہ جیسے جیسے بیچ میں اگر کالز آئیں تو ہم اس کو بھی لیتے رہیں گے، اور پھر کچھ مسائل اس کے بعد پھر ہم آپ کو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کچھ صحت کے مسائل بھی، اگر جو اس رمضان کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، برا یا اچھا، اس کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اس سے آپ ہمیں بتائیے دعائیں کون کون سی نمازوں کے بعد پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے مشترکہ اعمال میں سید ابن طوس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پورے رمضان میں ہر فریضہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، تو اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں۔ 3 دعائیں ہیں یہ جو زیادہ مشہور ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما بقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعت رزق۔ اے معبود، اس سال میں اور ہر سال میں مجھے اپنے حرمت والے گھر کعبہ کے حج کی توفیق عنایت فرما جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ اپنی طرف سے آسانی، آرام اور وسعت رزق عنایت فرما۔ وَلَا تُخِلْنِي مِنْ
تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمین۔ اے پاک پروردگار، اس سال مجھے حج اور اپنے نبی کریم کے سبز گنبد کی زیارت کرنے سے محروم نہ رکھ۔ تیری رحمت ہو ان پر، ان کی آل پر، اور دنیا و آخرت سے متعلق میری تمام حاجات پوری فرما دے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ شب قدر میں جو یقینی امور تو طے فرماتا ہے، جو محکم فیصلے کرتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی تبدیلی اور پلٹ نہیں ہوتی، ان میں میرا نام اپنے محترم گھر کعبہ کا حج کرنے والوں میں لکھ دے کہ جن کا حج تجھے منظور ہے اور ان کی سعی مقبول ہے، ان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں اور ان کی خطائیں مٹا دی گئی ہیں، اور اپنی بس و کشاد میں میری عمر طولانی فرما، میری روزی و رزق میں برکت دے اور کشادہ کر دے، مجھے ہر امانت اور ہر قرض ادا کرنے کی توفیق دے ہی، ایسا ہی ہو یا رب العالمین۔ تو ایک تو یہ دعا ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، دو اور دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جو دعا میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ زیادہ پڑھی جاتی ہے تمام بر صغیر میں، اور اسی طرح عرب و عجم میں یہ دعا زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار،
فی من تمن علی وادخلنی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ائمہ طہار کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نام ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے خوبصورت نام ہیں اور انہی ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ تو یا علی و یا عظیم، یا علی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ علی کا معنی ہے بلندتر اور عظیم کے معنی ہے بزرگتر۔ تو یا علی و یا عظیم، اللہ کو پکارا جاتا ہے نماز پڑھ کے کہ اے بلندتر، اے بزرگی والے۔ یا غفور و یا رحیم، اے بخشنے والا، اے رحم کرنے والے۔ انتر رب العظیم، تو عظیم بڑائی والا پروردگار ہے۔ الذی لیس کمثلہ شیء، اور تیری مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ، اے اللہ اس مہینے کو تو نے فضیلت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ اور کرامت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ بنایا ہے۔ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، اور تو نے اس کو فضیلت دی ہے تمام باقی مہینوں پر۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ هو الشہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الذی فرضتا، پروردگار کی جس میں تو نے فرض کیا ہے، سیامہ، اپنے روزوں کو، علیہ، مجھ پر۔ اے اللہ اس مہینے میں تو نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ وہو شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الذی انزلت فیہ القرآن، کہ جس میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کی یہ صفات ہیں کہ ھدی للناس، کہ انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی واضح اور نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن مجید جو ہے فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتے ہے۔ وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اور تو نے اس مہینے میں شب قدر کو قرار دیا ہے۔ وجعلتھا خیرا من الف شہر، اور وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فیا ذا المن ولا یمن علیک، اے وہ پروردگار کہ جس کا احسان تمام کائنات پر ہے، تمام مخلوق پر ہے، اور اے پروردگار تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور کس طرح اللہ پر کسی کا احسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ساری کائنات ما سوائے اللہ اس کی مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود دیا ہے اور وجود کی تمام صفات دی ہیں۔ تو جو کچھ جس وجود سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی رحمت و برکت اور اس کے فضل سے ہے۔ تو لہٰذا کسی کا مخلوق میں کسی کا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اللہ تجھ کا تمام پر احسان ہے، تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ من علیہ، پس مجھ پر احسان کر دے، بے فقا کے رکبتی من النار، کہ میری گردن آگ سے چھڑا دے، مجھ پر احسان کر دے۔ فی من تمن علیہ، اور میری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار ہم سب پر رحم فرما۔ تو یہ ہوگی دو دعائیں، اور اگر آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہو کر لیں، یا میں یہ تیسری دعا بھی پڑھ لوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ جی آپ تیسری دعا کر لیجئے، پھر انشاءاللہ پھر کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ پوچھ لیں گے، پھر جی ہم ٹھیک اپنا ہے۔ کچھ دوسرا بھی سیشن۔ جی عزیزان اکرامی، یہ تیسری دعا جو ہے اس کو شیخ کف امین نے، مصباح ان کی کتاب ہے، بلد الامین، اور شیخ شہید نے اپنے مجموعہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھے تو خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ دعا یہ ہے، یعنی کتنی عظیم یہ دعا ہے، اور تمام مومنین مسلمین کے لیے یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور
اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد عن كل غريب، اللهم فك عن كل عسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر۔ اے معبود قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا کر، اے معبود ہر محتاج کو غنی کر دے، اے میرے پروردگار ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے، اے معبود ہر بے لباس کو لباس پہنا دے، اے معبود ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، اے معبود ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما، اے معبود ہر مسافر کو وطن واپس جانے کی توفیق دے دے، اے معبود ہر قیدی کو رہائی بخش دے، اے معبود مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح کر دے، اے معبود ہر مریض کو شفا دے دے، اے معبود اپنی سروت سے ہماری محتاجی کو ختم کر دے، اے معبود ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، اے معبود ہمیں اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور محتاجی سے بچا لے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تین مشہور دعائیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا یا تینوں دعائیں ہر روز جو ہے نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اور یہ ائمہ اطہار کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ماشاءاللہ آپ کی ایز یوزول بہت ہی بافضیلت گفتگو، اور ماشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت ہی علمی گفتگو کی، اور ہمیں انتہائی اچھی دعاؤں سے ہمیں اپنے اس کو انٹروڈیوس کیا، ان دعاؤں کو انشاءاللہ سب مومن مومنات کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو رمضان کریم میں ایٹ لیسٹ ضرور کریں۔ یہ آپ پروگرام رمضان اسپیشل کا ڈاکٹر اور عالم ذوالفقار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی موجود ہے، اور آپ کی ہم لائیو کال بھی لینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سوالات ہیں، یا اگر آپ ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر موجود ہے اسکرین پہ، واٹس ایپ کال کا 00447438378187۔ اچھا قبلہ، کل کچھ سوالات آئے تھے ٹیکسٹ میسیج کے تھرو، ہم اس وقت دیکھ نہیں سکے تھے۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ ایک ہماری بہن ہے نادیہ، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ان کے گلے میں خراش رہ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بخار بھی رہتا ہے، تو کیا وہ گاگلز جو نمکین پانی کا، جو گرم پانی کا، جو نمکین پانی کا ہے، وہ کیا روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے۔ ایسا ہے کہ کلی تو انسان کر سکتا ہے، جیسے وضو کرتا ہے تو اس وقت بھی منہ میں پانی ڈالنا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ گلے سے نیچے نہیں اترنا چاہیے نا پانی۔ جی، تو یہ دوائی کے طور پر اگر وہ کیا جاتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ روٹین بنائیں کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت جو ہے نا وہ اس غرارے کر لیں۔ تو دن کے وقت چونکہ اس میں یہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے نا وہ حلق میں کچھ نہ کچھ چلا جائے یا اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو مینج کریں اوائڈ کریں۔ صبح شام۔ جی ہاں، جی بہت شکریہ۔ تو اگر آپ سن رہی ہیں پروگرام، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ کوشش کریں کہ نہ کریں، کیونکہ امکان یہ ہوتا ہے کہ پانی تھوڑا سا حلق کے نیچے جا سکتا ہے، تو روزہ اس کی وجہ سے مکروہ یا باطل ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں نہ کریں، اور سحری اور افطاری کے وقت کر لیں جب آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں۔
اچھا، دوسرا سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ بچیوں نے پوچھا ہے کہ ان کو جیسے نیزل کنجسشن ہو جاتا ہے، تو وہ اسپرے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی کنجسٹنٹ اسپرے ہوتے ہیں نوز کے، جو بلاک نوز میں یا اس میں، تو وہ یوز کر سکتے ہیں کہ وہ صرف ناک تک رہتا ہے، حلق جانے پہ رواج وہ نہیں ہوتا ہے، صرف وکس کا اسپرے ہوتا ہے یا وکس کی خوشبو سونگھنا، تو وہ کیا روزے کی حالت میں الاؤ ہے یا نہیں ہے؟ جی بات یہی ہے کہ دوائی ناک میں ڈالنا، کان میں ڈالنا، تو اس کو حلق تک نہ پہنچے تو پھر تو ٹھیک ہے. جی تو دوائی ڈالنا ناک میں یا کان میں مثلا کراہت ہے اس میں، تو ٹھیک. اگر وہ دوائی جو ہے وہ حلق تک وہ پہنچ جائے تو پھر تو مشکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ ٹھیک صرف ہے. جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ صرف ناک تک ہی، وہ صرف ناک کو کھولنے کے لیے ہی ہوتا ہے، جی، ناک کے تو اس کھولنے صورت کے میں لیے. جی، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا جو ہے وہ پانی نمی پہنچے حلق تک تو پھر مشکل ہے. بہتر ہے، بہتر ہے، بہت شکریہ. تو آپ جو لوگوں نے یہ سوال تو کیے اگر تھے کہیں تو تو وہ ان کو، تعلق بلوغ کا مسئلہ جو تھا اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر جی دیں. جی جی، یہ تو بہت ہی یہ تو بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور اس کو بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے. تو جی قبلہ آپ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید بھی علماء کرام کا جی ایسا ہے اور کہ بڑا دیں. اصل بلوغ جو ہے نا وہ کس مادے سے ہے؟ بلغ، ابلاغ، تبلیغ. تو بلاغ اور بلوغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا ایک خاص منزل تک، ایک خاص ہدف تک، ایک خاص عمر کے حصے تک پہنچنا، اس کو بلوغ کہتے ہیں. تو شریعت اسلام کی روشنی میں بچے کا عمر کے اس حصے تک پہنچنا جب اس پر دین کی پابندی عائد ہو جائے، یعنی دین کے احکام پر عمل کرنا اس پر واجب ہو جائے، یہ ہے بلوغ. بلوغ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی لڑکے میں ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے، مثلا احتلام ہو جائے، یا شرمگاہ کے اطراف میں سخت بالوں کا اگ آنا، اور عمر کے یعنی 15 سال مکمل ہو جانا. تو روایات میں تاکید کی ہے کہ اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے ہی واجبات شرعیہ کا پابند بنا دیا جائے اور انہیں شرعی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی تشویق کی جائے، شوق دلایا جائے. بلوغ سے پہلے صرف لوگوں کے مالی حقوق کی ادائیگی کا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ بچے کا ولی اس کے بلوغ سے پہلے اس حق کو ادا کرے، ورنہ بلوغ کے بعد خود لڑکے پر اس حق کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. یعنی اگر بچہ ہے، کسی کی چیز توڑ دی یا کسی کا نقصان کر دیا تو اس کو کون بھرے گا؟ تو اس کا جو ولی ہے، باپ ہے، وہ اس نقصان کو بھرے گا. لیکن چونکہ نماز روزہ اس پر ابھی آئی نہیں ہے واجب، تو ظاہر ہے کہ بلوغ کے بعد جو ہے اگر وہ اس کے ولی نے اس نقصان کو پورا نہیں کیا، یا بعض دفعہ کسی جگہ نقصان کر کے گھر آ گیا، بتایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جی جب بالغ ہوگا تو پھر اس کا نقصان بھرے گا یہ. اچھا، بلوغ کے دوران نوجوانوں کے جسم اور روح دونوں ہی میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا جنسی شہوت کا پیدا ہونا، والدین سے ہم آہنگ نہ ہو جانا، اور جدید نظریات کا پیدا ہونا. تو چونکہ وہ بالغ ہو رہا ہے تو پھر اس میں کئی چیزیں جو ہے نا اس میں پیدا ہوتی ہیں. تو عربی لغت میں بلوغ کے معنی جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ کسی چیز تک پہنچنا، کسی مقصد تک پہنچنا، کامل ہونا. پھلوں پر یعنی درخت پر جو پھل لگتے ہیں وہ جب وہ پک جاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بلوغ. حد کو پہنچ جی گئے ہیں. جی ہاں. تو قرآن مجید میں بلوغ کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: بلوغ نکاح اور بلوغ حلم، بلوغ اشد. اکثر مفسرین کے نزدیک بلوغ نکاح سے مراد انسان کا جسمانی اعتبار سے شادی کی توانائیوں تک پہنچنا ہے. یعنی بلوغ جو ہے نا یہ مختلف ہے. نکاح کے لیے بالغ ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی رشد ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک. اسی طرح جو بلوغ اشد سے مراد کیا ہے وہ بھی ہے کہ جسم اور عقل کی توانائیوں کا کامل ہو جانا. تو یہ علامتیں ہیں، اور یہ میں نے یعنی اہل سنت کی بھی کتاب مطالعہ کی ہے، وہاں بھی
انہوں نے یہی لکھا ہے کہ لڑکی جو ہے 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، اور بعض نے 8 سے لے کے 11 سال لکھا ہے، اور لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، یعنی اس پر نماز روزہ آ جاتا ہے۔ اور رہ گئی بات جسمانی رشد کی کہ شادی کے قابل، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بلوغ دیکھا جائے گا جس جسمانی طور پر وہ اس قابل ہو جائے۔ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی فتوے میں ہے کہ 9 سال کی بچی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور وہ اتنے ہی دنوں کا فدیہ جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا وہ دے گی، اور اگر اگلے سال بھی روزے نہیں رکھے گی تو اسی طرح۔ تو مطلب ہے چاہے 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر، جب بھی قابل ہو جائے کہ روزہ رکھ سکیں تو روزہ رکھیں۔ لیکن چونکہ شریعت کی نگاہ میں یہ چیز آ گئی ہے، اور پھر جب شریعت کے قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ عمومی ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک خاص ملک کو سامنے رکھا گیا، ایک خاص خطے اور کسی خاندان کو نہیں۔ تو اس لیے بلوغ کی عمر تو وہی ہے 9 سال، سنی شیعہ میں دونوں میں ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ دے گی۔ اچھا، میں نے اہل سنت کے ایک دو آپ نے پتہ نہیں ایک کافی وہ ٹی وی پہ ان کی کافی چلتی ہیں، مرزا محمد علی صاحب ہیں ان کے بھی، تو اور ایک دو جی اور میں نے بھی پڑھے شاید کسی اور کے بھی، تو ان کے یہاں بلوغ کا وہ میچیورٹی سے تعلق جو ہم لوگ ابھی وہی جب کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل تک پہنچ جانا، تو اس پہ انہوں نے جی بلوغ کا کہا ہے، جو کہ یعنی سائنٹیفک بھی جس پہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ میچورٹی جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کی جب آپ کی چینجز آنی شروع ہوتی ہیں ہارمونز کی، تو اسی حساب سے برین میچور ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ کے جسم کے مختلف سائنس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آرگزم یا جو بھی آپ نے احتلام کا جی جی بتایا، بالوں میں آنا شروع، پرائیویٹ پارٹ بالوں کا آ جانا، یہ سب چیزیں جی بلوغت کے سائن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں تو میں نے جو اہل سنت کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو وہ اسی پہ ہی سائنٹیفک اس پہ ہی جا رہے ہیں، عمر کی قید نہیں ہے۔ اور قدرت اگر ہم دیکھیں قدرت کا قانون بھی، تو عمر کی قید، اس کو عمر میں قید کر دینا بہت ہی مشکل لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے دن اور دوسرے دن دونوں ہی دن بتایا، اور آج بھی کہا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ کسی کو جلدی بلوغ کی طرف یا میچور کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک خالی حد تک کہ ایک عمر کی قید کر دینا کہ 9 سال اور 15 سال، جو کہ میں احتیاط واجب جس علامہ آپ نے آیت اللہ مقام شیرازی صاحب کا کہا، تو پھر یہ احتیاط واجب تو یہی ہے کہ آپ عمر کی قید نہ کریں، آپ کو ماں باپ کی اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور آپ بتائیں کہ بھئی بلوغت کا یہ آ رہا ہے، یہ سائن ہے، اگر آپ کے اندر آ گئے، آپ اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مینٹلی بھی میچور ہو رہا ہے اور فزیکلی میچور ہو رہا ہے، تو اس پہ تو واجب ہو گیا۔ لیکن اب کچھ جیسے اس طرح میں الٹا میں کہوں، لڑکیوں کو چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم 9 سال سے کر رہے ہیں، لیکن لڑکوں کو اگر ہم 15 سال کی باؤنڈری بنا دیتے ہیں تو جنرلی یہ ایک فطری قانون ہے کہ یہ یعنی فطرت انسان کی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ مجھ پہ تو ابھی ہے ہی نہیں، واجب نہیں ہے۔ اب اس جی میں کس پہ اس کا گناہ کس پہ جا رہا ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ ایک اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں یا بچے سے خود پوچھیں، اس میں تمام بلوغت کے سائن آ چکے ہیں، لیکن کیونکہ دیکھیے، عمر اگر کی بلوغت قید کے ہمارے سائن آج جی ایسا ہے کہ چونکہ کہا گیا ہے کہ اگر، میں نے شروع میں پہلا جملہ یہی تھا کہ جی اگر یہ جو علامتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آ گئی تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور یہ جی کہا گیا کہ عموماً یہ بات جو ہے 14 سال کی عمر کے بچوں لڑکوں کو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی 12 سال یا 13 سال کا بچہ ہے کہ جس میں بلوغت کی ایک بھی علامت، مثلا احتلام ہونا شروع ہو گیا اس کو مثلا، جی تو بالغ ہو گیا وہ۔ اسی طرح وہ بالکل بال آ گئے ہیں اس کے زیر ناف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گیا۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایک جو ہے نا علامت اگر آ گئی ہے تو وہ بالغ ہو گیا۔ اصل بات وہی علامتوں کی ہے۔ لڑکی میں بھی جی ایسا ہی ہے کہ وہ علامتیں جو ہیں نا، وہ اگر وہ علامتیں جو 3 علامتیں بتائی گئی ہیں تو ان میں سے ایک علامت بھی آ گئی ہے تو وہ اس کا مطلب بالغ ہو گیا ہے۔ تو اور اس کا اور بھی ہوتے ہیں نا کہ پھر وہ نکاح کا مسئلہ بھی ہوتا ہے نا کہ کیا پھر آیا
اس عمر میں نکاح پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ رخصتی بعد میں ہو، 3-4 سال بعد بعض دفعہ کہتے ہیں جی نکاح پڑھ دیا جائے تو بعد میں رخصتی کر لیں گے. تو کیا پھر اگر یہ عمر کی اگر قید نہ ہو درمیان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح بھی نہیں پڑھ سکتے. تو لہٰذا یہ فقہی اور بھی مسائل ہوتے ہیں نا درمیان میں، خالی یہ جی ہاں روزے رکھنے کی بات تو نہیں ہے نا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اگر ماں باپ جو ہے، ولی جو ہے، کیا لڑکی کا 9 سال کی عمر میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ شریعت کے ہے. اگرچہ حکومتوں نے ابھی کسی ملک میں 16 سال ہو گئی ہے، کسی میں 18 سال قرار دے دیے گئے. ایران میں جیسے بلوغ 15 سال کی عمر میں ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں تو وہ 15 سال انہوں نے کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف ہوتی ہیں. تو لیکن کیا شریعت کے اعتبار سے کہ کیا اس کا نکاح پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ اسی لیے عمر جو ہوتی ہے اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور اگر البتہ شافعی اور حنبلی مسلک میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے بلوغ کا زمانہ 15 سال مکمل ہونا قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح ابو حنیفہ کے پیروکار جو ہیں وہ تمام علماء لڑکے اور لڑکی دونوں کو 15 سال مکمل ہونے پر بالغ سمجھتے ہیں. اور اہل سنت کے کچھ مصادر میں یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ 12 سال کی عمر میں اور لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، برادران اہل سنت میں بھی اسی طرح ہے کہ تو فتویٰ بھی بہرحال میں نے آپ کو آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کا بتا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں بالغ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی عمر قمری سال کے اعتبار سے پورے 9 سال کی ہو جائے اور 10ویں سال میں داخل ہو جائے. میلادی سال جو ہے قمری سال سے 11 دن زیادہ ہوتا ہے. اس بنا پر اس فرق کے حساب کرتے ہوئے لڑکیاں میلادی سال کے اعتبار سے 8 سال 8 ماہ اور 23 دن میں بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکیاں قمری سال کے اعتبار سے پورے 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بعض تکالیف کو انجام دینے جیسے روزہ رکھنے میں قادر نہ ہو تو ان کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اور اگر اگلے سال رمضان تک روزہ رکھنے کی قدرت نہ پائی جائے تو قضا بھی واجب نہیں ہے، لیکن ہر روزہ کے بدلے میں ایک فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں. تو ازدواج کے سلسلے میں جسمانی قدرت کا ہونا ضروری ہے اور مال کو جی خرچ کرنے میں اقتصادی رشد کا ہونا ضروری ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی 14-15 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو مثلا 100 پاؤنڈ دیں تو جا کے وہ سارے کی چاکلیٹ لے کے آ جائیں. مطلب ہے کہ ان کو ابھی پیسے کس طرح صرف کرنے ہیں، جی اقتصادی امور جو ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اقتصادی ابھی رشد نہیں ہوا، یعنی وہ باقی جسمانی رشد بھی ہو گیا ہے اور شادی کے قابل بھی ہو گئے ہیں مثلا، لیکن اقتصادی ابھی رشد نہیں آیا کہ وہ کس طرح پیسہ بچانا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، کس طرح کمانا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اس کی کوئی پرورش کر رہا ہے اور پھر اس کو پیسے دے کے زماؤ، اگر وہ واقعاً اس قابل ہو گیا ہے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو. تو لہٰذا یہ مختلف چیزیں ہیں. ایک عبادت کے لیے بلوغ ہے، ایک شادی کے لیے جی بلوغ ہے اور ایک اقتصادی بلوغ ہے. یہ تینوں بلوغ علیحدہ علیحدہ ہیں. تو لیکن اگر 15-16 سال کا ہو جائے تو پھر تقریباً تینوں ہی آ ہی جاتے ہیں. سوال کیونکہ میں نے اس لیے بھی تھوڑا سا، اور کیونکہ لوگوں نے پوچھا بھی تھا، میں نے وضاحت اس لیے کی کہ سائنٹیفکلی ہم جب دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا اور ہمارے مراجع کرام نے اس چیز کو کیا ہے کہ خالی عمر کو قید نہیں کر سکتے ہیں بلوغت کے لیے، کہ اس میں ہر ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کیونکہ جو فقہ اہل بیت ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، جو میں ایز اے سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے فقہ اہل بیت میں صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ لکھ دی گئی ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے، اس پہ تحقیق کی جاتی ہے، اس پہ اجتہاد کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر مسائل کو ایلابریٹ کرتے ہیں، اس کو پھر مزید اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں. تو جو یہ بحث ہم علمی بحث لے کے آئے کہ جی بلوغت کا مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ قید کر دینا کسی کو وہ ایک غلط اچھی بات کی، جیسے آپ نے کہا کہ عبادت کے لیے تو بہترین، اور آپ نے بہت اچھا ہے آقا شیرازی کا کہہ دیا کہ جی نہیں، اگر نہیں استطاعت ہے جسمانی تو وہ پھر فدیہ دے دے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے اوپر اگر آپ نے روزہ جان بوجھ کے بھی چھوڑا ہے 9 سال کی عمر میں، کیونکہ اس کی جسمانی استطاعت
نہیں تھی اور ذہنی استطاعت نہیں تھی تو اس پہ کفارہ نہیں آ رہا، اس پہ فدیہ کی بات کی ہے، جو میں سمجھا ہوں کہ جی اس پہ فدیہ کہا گیا بجائے اس کے کہ لفظ کفارہ یوز کرنا. تو یہ جی اصل میں جو بات بچے یہ ہے یہاں کے کہ کر رہے ہیں. چونکہ یعنی اس کو اگر ایسا نہ ہی کہیں کہ بھی 9 سال کی عمر میں وہ جان بوجھ کر روزے چھوڑ رہا ہے، نہیں، مطلب ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتی بچی نا، جی رکھ نہیں یہ ہے سکتا، وہی مطلب ہے. جسمانی اور ذہنی وہ استطاعت اگر نہیں ہے اس نو کی. سال کی عمر میں تو کہا تو ہے شریعت نے رکھیں، اگر رکھ سکتے ہیں وہ، جی لیکن چونکہ وہ جسمانی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے اس میں روزے رکھنے کی، تو اور پھر نہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں رکھ سکے، تو لے کہا گیا ہے کہ پھر اگر وہ آئندہ رمضان کے آنے تک بھی روزے نہیں رکھ سکتی تو پھر اس سال کیا جی فدیہ دینا ہوگا. جی نہیں، یہ لفظ فدیہ آیا ہے نا، کفارہ تو نہیں آیا اس کے لیے نا. تو جی کبھی کفارہ بول دیتے ہیں، لیکن کفارہ اور چیز ہے، یہ فدیہ ہے جی جو قرآن مجید کی ٹرم ہے نا، فدیتن جی طعام مسکین، یعنی جو جی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. کھانا البتہ کھلا دے، اہل سنت بالکل. کے ہاں ہے کہ مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، ہمارے ہاں ہے کہ 1 ٹائم کا کھانا ہے. اور اس کی یہ کی گئی ہے ڈیفینیشن کہ بھی 750 گرام جو ہے نا غذا آپ نے چاول یا مثلا گندم آٹا یا مطلب چاول یا کھجور جو آپ کھاتے ہیں تو وہ دے جی دیں. تو یو کے میں تقریباً 2 پاؤنڈ کر لیں کہ 2 ایک پوائنٹ ٹائم آپ نے بتایا کا، تھا. جی اور پورا سال نہیں رکھ پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو 60 پاؤنڈ جو ہے نا وہ کسی مسکین کو دے دیں. اور اس مسکین کو کو دے دینا دیا جو جائے. ہے نا صرف اناج ہی ہے، اور باقی کوئی چیزیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اس سے اپنا لباس بنا لیں، کپڑے نہیں، صرف آپ نے یا تو خود گندم چاول آٹا وہ جو چیزیں اناج ہوتی ہیں وہ مکئی وہ دینی ہے، یا یہ کہ اس کو کہہ دیں کہ اس سے بھائی ان پیسوں سے آپ خود خرید لیں، تو آپ نے غذا ہی لینی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا، یہی ایک جو بہت ہی مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ میڈیکلی بھی آپ اکثر جو ہم نے اچھے خاصے صحت مند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جی کہتے ہیں میری استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، مجھے شوگر کا مرض ہے، یا مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے. تو ایک یہ کامن ایکسکیوز بناتے ہیں لوگ کہ جی ہم نہیں روزہ رکھ سکتے. تو جو جی ہماری اب میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس کا الٹا اثر ہے، سوائے ٹائپ 1 ڈائبٹی جس میں انسولین لینا ہو، جس میں آپ کو انسولین لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے وہ بھی انسولین وہ کہ اگر آپ 4 دفعہ انسولین لے رہے ہیں تو اس میں کھانا ضروری ہے، تو اس میں تو ایگزمپٹ آپ کر سکتے ہیں کہ میڈیکلی بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ شرعی طور پہ بھی منع ہے ان لوگوں کو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کو نہ رکھیں، بہتر ہے کہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ احتمال صحت ہو سکتا ہے کہ اس صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن جہاں تک دوسرے ہیں کہ جو بلڈ پریشر کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کوئی، بلڈ پریشر کا الٹا فائدہ ہے، ہارٹ ڈیزیز کا فائدہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کا. روزہ رکھنے کے بہت سارے میڈیکلی بہت سارے فائدے ہیں، جو کہ اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ایک کامن سینس میں آپ بات کروں کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ آخر میں شوگر کی فارم میں ہمیں جو ہمیں انرجی ریکوائر ہے وہ شوگر کی فارم میں ریکوائر ہوتی ہے. تو تمام چیزیں لیور جو ہے ہمارا جگر جو ہے اس کو میٹابولائز کر کے شوگر کی فارم میں کرتا ہے، اور جو ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے جو یعنی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ فردر میٹابولزم ہوتی ہے، وہ جا کے فیٹ کے یا چربی کی صورت میں ہمارے جسم میں جمع ہو جاتی ہے. اچھا، روزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح سحری کر لی اور پھر افطاری تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، تو وہ کیونکہ باڈی کو شوگر چاہیے، جسم کو چاہیے، دماغ کو چاہیے، آپ کے مسلس کو چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے برین کو میسج بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے شوگر چاہیے. تو اب وہ شوگر جو ایکسٹرا شوگر ایز اے فارم آف فیٹ کے اندر یا چربی، خاص طور پر اگر مردوں میں دیکھیں کہ ہم سب کی پیٹ کی چربیاں آ جاتی ہیں، تو وہ چربی کو پگھلانا شروع کرتا ہے. اب جب چربی کو پگھلائے گا تو آپ کا وزن کم ہوگا، وزن کم ہوگا تو آٹومیٹکلی پھر یہ آپ یہ دیکھیے چربی کیونکہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے، کولیسٹرول بھی ریڈیوس ہوا، کولیسٹرول ریڈیوس ہوا، شوگر ریڈیوس ہوئی، انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز، یا جو پہلے زمانے میں کہتے تھے نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز جس میں انسولین کا نہیں، وہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. انسولین ریزسٹنس بنتی کیوں ہے کہ جن لوگوں کے اندر فیٹ بہت زیادہ ہے یا چربی بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے تو وہ اس کے اندر ریسپٹرز ایسے بن جاتے ہیں جس سے پھر انسولین اثر نہیں کرتی. انسولین آپ کے اندر انف ہے لیکن وہ
اثر نہیں کر رہی ہے، جو لبا یا جسے پینکریاز کرتے ہیں اس پہ جا کے اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جب آپ اپنا فیٹ ریڈیوس کرتے ہیں جب فاسٹنگ کر کے یا روزہ رکھ کے، تو اس سے چربی بھی کم ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا کولیسٹرول کم ہوا، اس کے نتیجے میں آپ کو ڈائبٹیز آپ کا ویل کنٹرول ہوگا. اگر آپ دیکھیں، آپ جب اگر کسی نے ٹائپ 2 کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم پہلے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے 3 مہینے کوشش کیجئے کہ اپنی غذا کو کنٹرول کر کے آپ کوشش کریں کہ وہ شاید ڈائبٹیز کنٹرول آ جائے. تو یہ بالکل غلط تصور ہے کہ جی روزہ رکھنے سے جو ہے ہماری صحت خراب ہو جائے گی. ہماری صحت خراب نہیں ہوگی، ہماری صحت بے انتہا فائدے ہیں. کل انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں اس کو مزید جو 10-12 جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلا آپ کو بتایا کہ جی اس سے شوگر لیول کم ہوگا، آپ کا انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، آپ کا کولیسٹرول کم ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، آپ کے ڈائبٹیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح آپ کو یہ آپ کے اندر جو ہر وقت جب ہم لوگوں کے میٹابولزم ہوتا ہے، جب بھی آپ دیکھیے میٹابولزم کہیں پہ بھی ہوگا تو ایک ویسٹ مٹیریل ہوگا. ایک سائنٹیفکلی چیز ہے، یا کوئی بھی آپ فار ایگزامپل کسی فیکٹری میں چلے جائیں تو ایک جو بائی پروڈکٹ جو تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بائی پروڈکٹ بھی تیار ہوتا ہے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جو ویسٹ جائے گا باہر جائے گا. تو وہ اس کو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ جو آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ویسٹ مٹیریل ہے یہ بھی آپ کے جسم سے جاتی ہیں. تو اس کے اپنے فائدے ہیں کہ ایجنگ آپ کے جس طرح رنکلز لوگوں کو، خاص طور پہ ہماری بہنوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اسکن کی چینجز کی، تو یہ سب اس کو بھی فائدہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ کل اس کو ہم اگلے 7 دن میں ہم کوشش کریں گے، تھوڑا تھوڑا مختلف چیزوں کو کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارا پہلا تو کیونکہ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہوتے ہیں تو میرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ قبلہ سے زیادہ زیادہ شرعی مسائل کا ہم پتہ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ پھر اس کو جی جی یہ بتائیں کہ جو لوگ انسولین تو نہیں لیتے، شوگر کے مریض ہیں، جی لیکن یہ ہے کہ وہ گولیاں بہرحال لیتے ہیں، صبح دوپہر شام 2 گولیاں مثلا لیتے ہیں، اور پھر جی چلو جی وہ مینج تو کر لیتے ہیں، صبح شام لے لیں گولیاں. لیکن یہ ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے بعد جب ان کو بھوک لگتی ہے تو اگر وہ نہ کھائیں تو شوگر ہو جاتی ہے لو. تو اس صورت میں وہ چربی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چربی پگھلنی شروع ہو جاتی ہے، تو جی ادھر شوگر لو ہوتی ہے 10 منٹ بعد، اور وہ اگر وہ نہ چیز لیں تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، جسم میں کپ کپی ہو جاتی ہے یا پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کتنا کا ٹائم لیتی ہے کہ جو چربی پگھلے اور آئے؟ تو وہ تو بہت جلدی سے ہی بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ادھر اشارہ ہوا کہ شوگر لو ہو رہی ہے، 5-4 منٹ کی ملتے ہیں، اگر اس میں وہ نہ کھا پی سکے تو فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرے بندہ؟ اچھا، جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میڈیکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جب شروع میں آتی ہے تو اس میں انسولین نہیں ہوتی ہے، اس میں انسولین سے تعلق نہیں ہوتا ہے. انسولین آپ کی جسم میں انف ہے تو وہ اس میں ضرورت نہیں پڑتی. انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو جو آپ نے علامت بتائی نا، ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کم ہو جانا، یہ عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بہت ہی کم پایا جائے گا. صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ ایک دو دوائیں ہیں، یا تو وہ انسولین پہ چلے گئے ہیں بہت لیٹ سٹیج میں کہ ان کو انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو پھر تو ان کو آپ کو ہائپوکٹ یا کم ہونے کا شوگر کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا، شوگر کم کرنے کا کچھ دوائیں ہیں جس میں شوگر کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے گلکٹرازائڈ ہوگا جو اب بہت کم یوز ہوتی ہیں، جو جدید دوائیں جو آ گئی ہیں نئی، تو اس میں عام طور پہ وہ دواؤں کو ہم نے ہٹا دیا ہے انہی وجہوں کی وجہ سے کہ بہت کم ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اور سلیکٹو پیشنٹ میں یوز کرتے ہیں کہ بھئی کوئی آپریشن کے لیے جا رہا ہے تو اس کو شوگر کنٹرول کرنا بہت جلدی چاہ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد آ جائے، تو ہم ان دواؤں پہ ڈالتے ہیں، گلیکلازائڈ گروپ جو کہلاتا ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں. لیکن جنرلی جو میٹفارمن ہے یا دوسری جو عام طور پہ دوائیں جو آ رہی ہیں وہ ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کم نہیں کرتا ہے، ان کا یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. لیکن ڈائبٹیز میں آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ سیکنڈ ریئیکشن تو جیسے آپ نے خود شرعی طور پہ بھی پتا ہے کہ اگر تو احتمال ہو جائے کہ جی خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہ علامتیں ہیں جیسے آپ نے وجہ فرمایا ہے کہ یہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک دم سے چکر آنے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب بے ہوش ہونے والے ہیں. تو وہ اس میں بہتر ہے کہ اس وقت پھر آپ روزہ ختم کر دیں اور آپ اپنا کر لیں. ایسے لوگوں کو پھر آبویسلی جیسے شرعی طور پہ بھی ان کو منع ہے،
اور میڈیکلی بھی ہم کہیں گے کہ پھر وہ لوگ سوٹیبل نہیں ہوں گے. لیکن زیادہ تر ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو ٹائپ 2 ہیں اس میں اس کا فاسٹنگ کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور دوائیں 3 دفعہ والی 2 دفعہ لی جا سکتی ہیں. وہ سلو ریلیز کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کچھ آتی ہیں جس طرح کامنلی جو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں ڈائبٹیز وہ میٹفارمن ٹیبلٹ ہوتی ہے. تو میٹفارمن 2 طرح سے آتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ آپ 3 دفعہ لیجئے یا 4 دفعہ لیجئے یا 2 دفعہ لیجئے، لیکن وہ کچھ گھنٹے کا اس کا اثر ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے ماڈیفائڈ ریلیز یا سلو ریلیز، وہ یہ ہوتا ہے 12 گھنٹے وہ چلتی ہے وہ دوا. تو ایسی دوائیں چینج کی جا سکتی ہیں. اور بہت کم دوائیں ہیں جو 3 دفعہ ڈائبٹیز میں لی جاتی ہیں، زیادہ تر 2 دفعہ والی ہیں. تو اس میں بہت امکان نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پڑے. جی شکریہ جی. السلام. جی اچھا اچھا ایک اور سوال تھا، لیکن چلیے ہم اس کو پھر کل پہ، کیونکہ وقت کی تنگی لگ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو کل لے کے آئیں گے. کسی اور نے بھی سوال کیا تھا اور میں نے آپ سے پہلے بھی، میرے خیال میں آپ کو اگر یاد ہو، ہم نماز جمعہ میں اس پہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ پہ کافی زیادہ آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہیں. تو میں اس پہ انشاءاللہ آپ سے کل پھر اس پہ دوبارہ سوال کریں گے. کسی اور نے مجھے دوبارہ میسج کیا تھا کہ آپ سے یہ پتہ کریں، تو انشاءاللہ کل میں اس کو آپ سے پوچھوں گا اس وہ چیز کا. سوال آپ بتا دیں، سوال آج پھر اس کا کل جواب دیں گے جی تاکہ سوال جو پہلے سے آ جائے. تو فرٹیلیٹی، جی فرٹیلیٹی کا اگر آپ نے جو سوال یہ تھا کہ جس طرح ہمارے کچھ جگہوں پہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جی کسی کا اسپرم اور کسی کا اووم جو ہے ڈونیٹ کر کے اور کسی تیسرے فرد کے اندر ڈال کے اس کو کر دیں. خاص طور پہ مرد جو ہے، مرد اگر اس میں نہیں ہے استطاعت کہ وہ اولاد پیدا کر سکے، تو اس کی بیوی جو ہے کسی اور سے اسپرم ڈونیٹ کر کے اور بچے کو اپنے، تو یہ سب مسائل جو ہیں کہ یا تو اووم لیا یا اسپرم لیا. اور پھر اس کا لانگ ٹرم مسئلے کیا ہو سکتے ہیں کہ گلوبل ویلیج ہے اب دنیا میں. آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آج کوئی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ اور یہ سب ہوا، کسی کی گفتگو ہو گئی، یا بہت ساری آپ دیکھیں شادی.com اور مختلف ہماری اپنی اہل تشیع کی بہت ساری شادی کی ویب سائٹیں، اس میں میچ کر کے کسی نے شادی ہو گئی. اور کہیں سے یہ معلوم ہوا کہ میں بہت ساروں کو پرسنلی جانتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں کہ جنہوں نے اس طرح ڈونیٹ کر کے لیے ہوئے ہیں. اب ان کی اگر بہن بھائی کی رشتوں سے شادی ہو گئی تو وہ پھر کیا مسئلہ ہوگا. تو یہ مسائل کافی گمبھیر قسم کے میرے نظر میں تو بہت زیادہ ہیں کہ مورلی بھی اور شرعی طور پہ تو خیر بہت زیادہ گناہ کبیرہ کا ہوگا اس کا. تو اس میں اجازت کس حد تک دی گئی ہے، کن مراجع نے کیا کہا ہے اس مسئلے پہ، تو اس پہ میں آپ سے ذرا چاہتا ہوں کہ کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس مسئلے پہ. آپ لوگ یہ پروگرام انشاءاللہ یہ پروگرام آپ لوگ ذوالفقار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. یہ رمضان ٹرانسمیشن کا اسپیشل پروگرام ہے، ڈاکٹر اور عالم. اس میں آپ کو کوئی شرعی مسئلہ ہو جو رمضان سے ریلیٹڈ یا رمضان سے نہ بھی ریلیٹڈ ہو، اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں وہ آپ پوچھیے. ہمارے ساتھ علامہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ اس پہ بہت اچھی طرح سے گفتگو فرماتے ہیں. اگر آپ کو کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، اوبیسلی آپ کے فرسٹ جو یہاں، کیونکہ اگر آپ یو کے میں رہنے والے ہیں یا یو ایس اے میں رہنے والے ہیں، آپ کے اپنے پرسنل ڈاکٹر ہوتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر ہیں آپ کے پرسنل، ان سے آپ کنسلٹ کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ مذہب کے حساب سے اگر رمضان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو طبی مسائل کچھ پیدا ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کا پچھتا کرنا ہے تو میں بھی حاضر ہوں اس کی آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اگلے 27 دن تک. تو کوئی بھی آپ لوگوں کو یہ سوالات ہوں تو آپ آئیے، اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے. انشاءاللہ ہم اس میں آپ کا کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں. ہمیں اسی کے ساتھ وقت کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. رمضان صيام ودعاء